السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد اسامہ اور کے نالج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جابر بن حیان کون تھے اور ان کو بابائے کیمیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو کیمیا کا باپ مانا جاتا ہے۔ یہ علم کیمیا کے بانی ہیں۔ انہی کے کیے گئے تحقیقی کام پر مغرب نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ اگر ان کا تحقیقی کام آج دنیا پر نہ ہوتا تو شاید دنیا کئی سو سال پیچھے چل رہی ہوتی۔ یہ 721 عیسوی کو ایران کے شہر اورسان میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کو زندگی کے مصائب و الہام کا بچپن ہی سے سامنا کرنا پڑا۔ ان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، اس لیے اپنی زندگی کے اوائل میں مالی مشکلات کا شکار رہے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت کے لیے اپنے میکے بھیج دیا۔ اس کے بعد طویل عرصے تک جابر بن حیان کوفہ میں ہی مقیم رہے۔ ان دنوں حضرت امام جعفر صادق نے ایک مدرسہ بنا رکھا تھا، جن میں وہ نوجوانوں کے علمی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ کیمیا کے علم میں امام جعفر کا ایک بہت زیادہ نام تھا۔ ان کی درسگاہ سے سالانہ ہزاروں نوجوان فیض یاب ہوتے تھے۔ جابر بن حیان بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی علمی تشنگی کو ظاہر کیا، اور امام جعفر صادق نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد لمبے عرصے تک اسی مدرسے سے جڑے رہے اور فلسفہ، منطق، کیمیا اور علم فلکیات پر عبور حاصل کرتے رہے۔ جابر بن حیان ایک ماہر طبیب بھی تھے۔ یہ علمی اور تدریسی سرگرمیوں میں مصروف رہتے اور اپنا زیادہ وقت تجربہ گاہ میں گزارتے تھے اور روز نئے سے نئے تجربات کیا کرتے تھے۔ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مگن رہتے تھے۔ جب سبھی علوم پر عبور حاصل کر لیا تو اپنے شہر میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی اور تجرباتی عمل کو جاری رکھا۔ دوا سازی کو بطور پیشہ اپنا لیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک ماہر طبیب بھی تھے۔ شہر میں ان سے بہتر بیماری کی تشخیص کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی تجویز کی گئی دوا ہر مریض کو صحت یاب کر دیتی تھی۔ یہ دوا کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر اعلیٰ یحییٰ برمکی کی بیوی کسی عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کثیر مال و متاع کا مالک تھا۔ اس نے دنیا جہاں کے سبھی طبیبوں سے چیک کروایا، لیکن وہ کہیں سے بھی صحت یاب نہ ہو سکی۔ اس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت تڑپتی اور وزیر اعلیٰ بے بس بیٹھا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر یحییٰ کو کسی نے بتایا کہ جابر بن حیان ایک ماہر طبیب ہے، پر یحییٰ سمجھتا تھا کہ میری بیوی کا مرض لا علاج ہے اور وہ اپنے شہر کے چھوٹے طبیبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور اس نے جابر بن حیان کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر اچانک سے اپنا فیصلہ بدلا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور جابر بن حیان کے پاس ایک آخری کوشش کے طور پر پہنچ گئے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر تو آیا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ جابر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جابر بن حیان نے پیشہ وارانہ طریقے سے بیماری کی تشخیص کی اور ایک دوا تجویز کی، جسے بعد میں انہوں نے خود ہی بنا کر دیا۔ یہ سن کر آپ سب کو حیرانی ہوگی کہ یحییٰ کی لا علاج بیوی
جابر بن حیان کی دوا سے چند دنوں میں شفا یاب ہو گئی۔ جابر بن حیان کے اس کارنامے نے انہیں پورے شہر میں مشہور کر دیا۔ اب یہ ملک کے شاہی، علمی اور ادبی حلقوں میں نمایاں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد طویل عرصے تک سونا بنانے کے طریقوں پر ریسرچ کرتے رہے، مگر کبھی سونا بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دھاتوں کے اجزائے ترکیبی پر بہت ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ تمام دھاتیں دو اجزائے ترکیبی سے مل کر بنی ہوئی ہیں، جن سے مختلف دھاتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ مزید انہوں نے بتایا کہ دھاتوں کے مختلف ہونے کی وجہ ان کے اجزائے ترکیبی کا مختلف ہونا نہیں ہے۔ دھاتیں اس لیے مختلف ہوتی ہیں کہ ان کے اندر موجود اجزائے ترکیبی تناسب اور ان کی مقدار میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تحقیقی کام کے لیے مختلف آلہ جات بنائے جو تاحال رائج ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے تجربہ کرتے ہوئے ایک لیکوڈ بنایا۔ یہ انتہائی زہریلا لیکوڈ تھا۔ انہوں نے جب اسے لوہے کے برتن میں ڈالا تو لوہا پگھل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس لیکوڈ کو چاندی کے برتن میں ڈالا تو چاندی بھی پگھل گئی، لیکن یہ لیکوڈ شیشے اور سونے کو نہ پگھلا سکا۔ اس چیز نے جابر کو بڑا حیران کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر بھرپور ریسرچ کی اور اسے سلفیورک ایسڈ بنا ڈالا، جسے ہم تیزاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے گندھک کا تیزاب بنایا۔ پھر انہوں نے کرسٹلائزیشن کا طریقہ بتایا اور 3 قسم کے نمکیات دریافت کیے۔ انہوں نے مادے کے اقسام میں درجہ بندی کی، جن میں نباتات، حیوانات اور معدنیات پر مشتمل تھیں۔ معدنیات کو پھر انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ معدنیات کی پہلی شکل وہ ہے جو بخارات کی شکل میں اڑ جاتی ہے۔ اس کی دوسری قسم پگھلنے والی اشیاء ہیں۔ تیسری قسم میں گرم ہو کر پھٹ کر سرما بن جانے والی اشیاء ہیں۔ انہوں نے 200 سے زائد کتب لکھی جو کیمیا کے علاوہ منطق اور شاعری پر بھی مشتمل تھیں۔ ان کی کتابوں کا ترجمہ لاطینی کے علاوہ تقریباً ہر زبان میں کیا جا چکا ہے۔ 18ویں صدی تک ان کی لکھی ہوئی کتاب نہ صرف مسلمان ممالک میں بلکہ مغربی درسگاہوں میں بھی پڑھائی جانے لگیں۔ کیمسٹری کے علم کی موجودہ عمارات انہی کی فراہم کردہ بنیاد پر استوار ہیں۔ اگر دنیا میں ان کا تحقیقی کام موجود نہ ہوتا تو شاید ہم آج کئی 100 سال پیچھے چل رہی ہوتی۔ جابر بن حیان ایک مذہبی انسان تھے۔ یہ مذہب سے بے پناہ عشق کرتے تھے اور دینی اقدار کے محافظ تھے۔ دنیا انہیں الازدی، الکوفی، الصوفی اور الطوس کے نام سے بھی جانتی ہے۔ مغربی دنیا میں انہیں گیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی نمایاں کتابوں میں دی ورک آف جابر، دی الکیمیکل بکس آف جابر وغیرہ شامل ہیں۔ مسلم امہ کا یہ عظیم سائنسدان 813 عیسوی کو دمشق میں دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گیا۔ ان کا کیا گیا کام انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا ہے۔ یہ سبھی مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اگرچہ سچ ہے مسلمان سائنسدانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن مغرب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کی موجودہ تحقیقات ہماری فراہم کی گئی بنیادوں پر قائم ہے، اور مسلمانوں کو جابر بن حیان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے سائنس کی دنیا میں تحقیقی کام کرنے چاہیے۔ یہ تھی جابر بن حیان کی زندگی کے کچھ اہم معلومات۔ والسلام۔